ایسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا, اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا. وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مان رہے. مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں, سیریل دیکھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں. مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے. بتاؤ تو صحیح, یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے, یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے. جب یہ دین کا گلشن سجا ہے, اگر آج مسلمان اس احساس سے عاری ہو جائے تو بتائیے پھر مصیبتیں نہیں تو کیا, پھر تکلیفیں نہیں تو کیا, پھر اللہ اکبر تباہی نہیں تو کیا, پھر بربادی نہیں تو کیا. یاد رکھیے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے. جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے, اس کی پہلی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے. بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ارے کثرت تو جانے دیجئے, کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے. بتائیے یہ حال ہے, پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں اس لیے مصیبت نہیں آ رہی ہے, ہم سچے مسلمان نہیں ہے اس لیے مصیبت آ رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے. اللہ اکبر, سوچئے, غور کیجئے, ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے, مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے, تکلیفیں ہیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں, اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا, اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا, اسلام تو عزت دینے آیا تھا, اسلام تو وقار دینے آیا تھا, اسلام تو شان دینے آیا تھا. ایک نام بتا دو, بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے, تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں. ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو. ایک نام مجھے بتاؤ, صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو. اللہ اکبر, آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا, آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا. مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو. اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے, لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے. ان کو کتنی عزت ملی. اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے, اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا, عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی, مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی. مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی. جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر, عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے. تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا ہے پتا ہے, کپڑے سے عزت ملتی ہے, موبائل سے عزت ملتی ہے, اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے, اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے, اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی